کہ وہ منتھ آ گیا کہ تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اللہ اکبر. تو واقعی یہ باتیں پٹ آف کرنے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. اچھا, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا گریٹ منتھ انشاءاللہ. اس حوالے سے میں یہ بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے بھی, آڈینس کے سامنے, کہ سبحان اللہ, ہمارے جو اسلاف تھے جیسے معلّہ ابن الفضل رحمہ اللہ, یہ ایک سلف ہیں, وہ کہتے ہیں اسلاف کے بارے میں, یعنی اسلاف سے مراد ہے دا فرسٹ 3 جنریشن, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں, اس جنریشن کے بارے میں, کہ دیز پیپل یوز ٹو آسک اللہ فار 6 months ٹو ریچ رمضان اینڈ 6 months دیٹ ہی ایکسیپٹس اٹ فرام دیم. یعنی لٹرلی کہ 6 month وہ گزارتے تھے اس میں تڑپ میں, اور پھر 6 month وہ ریگریٹ میں گزارتے تھے کہ رمضان گزر گیا, رمضان گزر گیا, اور پھر آگے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ قبول فرما لے, قبول فرما لے. اسی طرح جو ہے وہ اسلاف کی دعا آتی ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے, رمضان سے 6 مہینے پہلے, اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان, او اللہ allow us to reach رمضان, and for 6 months after رمضان اللہم تقبل منا رمضان, او اللہ accept رمضان from us. یہ ابن رجب جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ان دعاؤں کا. تو دیکھیں یہ تو نیکسٹ لیول تڑپ ہے. ہم تو شاید 10 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, یا شاید 1 دن پہلے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, یا کچھ کو تو اللہ معاف کرے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا رمضان آنے والا ہے, اچھا کل روزہ ہے, اللہ معاف کرے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال پریپریشن میں یہ اسٹیپ آتا ہے کہ ہم اس کے فضائل پڑھیں, ریوائز کریں, اور ایز اے فیملی بیٹھیں. اور فیملیز کو چاہیے کہ وہ سب کو بٹھا کے, قوام جو گھر کا سربراہ ہے مرد, اس کو چاہیے سب کو بٹھا کے رمضان کے جو فضائل ہیں وہ سب کو ریوائز کرائے. جیسے کچھ چیزیں میں سامنے رکھتا ہوں, آڈینس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا. حدیث رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے یہ مسند احمد کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ہیز کم ٹو یو اے بلیسڈ منتھ اینڈ اللہ ہیز میڈ اٹس فاسٹنگ اوبلیگیٹری اپون یو. یہاں پر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کہا, اس منتھ کو مبارک کہا. تو یہ اٹ سیلف یہ کتنی بڑی ایک فضیلت ہے اس کی. پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وین دا منتھ آف رمضان بگنس, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, دا گیٹس آف پیراڈائز آر اوپنڈ and the gates of hell are closed and the devils are changed. ماردین جو بہت ہی ریبیلیس ڈیولز ہیں انہیں چینج کر لیا جاتا ہے. اسی لیے اس منتھ میں خاص اسپرچول انرجی بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتھ ہے یہ. اسی طرح یہ حدیث یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم ہے, فار دا فاسٹنگ پرسن دیر آر 2 moments of joy, one at the time of breaking his fast and another when he meets his Lord. تو we should be very excited about this کہ ہم اللہ کے لیے دور رہیں کھانے پینے سے, اور اس کے بعد جب ہم روزہ کھولیں گے پھر وہ جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, وہ والی بھی اللہم انی لک صمت وبک آمنت. لیکن اکارڈنگ ٹو علامہ البانی یہ والی دعا ضعیف ہے. زیادہ اسٹرانگ جو دعا ہے, جس کو زیادہ جو ریلائبل کہہ سکتے ہیں, وہ یہ والی ہے ذہب الظمأ. تو یہ آڈینس خود بھی ریسرچ کر سکتی ہے, جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ میں بات کر رہا ہوں. اینی وے, تو یہ جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اس کی ٹرانسلیشن میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں رگیں تر ہو گئیں, پیاس بجھ گئی, اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ ریوارڈ مل جائے گا. تو اٹس اے بیوٹیفل فیلنگ جب آپ وہ پہلی سپ لیتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور یو فیل دی انرجی, سبحان اللہ. تو یہ اس کے بعد دس حدیث از امیزنگ, یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever fasts the month of Ramadan with faith and hoping for reward from Allah, all his previous sins will be forgiven. اللہ اکبر. یعنی what more you need, کہ وہ منتھ آ گیا کہ تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. اللہ اکبر. اور پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the smell coming from the mouth of a fasting person is more beloved to Allah than the fragrance of musk. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹینشنلی اپنے ماؤتھ میں اسمیل لائیں. اوبیسلی اسلام تو صفائی کا حکم دیتا ہے, مسواک کرنا جائز ہے فاسٹنگ میں, بلکہ کوئی اسکالرس کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے, برش اور ٹوتھ پیسٹ. اس میں خیر خود پڑھ سکتے ہیں آڈینس. پوائنٹ ہے اس کے صفائی کا خیال رکھنا, مسواک کرنا یہ رکھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انٹینشنلی آپ کے منہ سے اسمیل آئے. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ وہ جو بھوک کی وجہ سے, وہ جو پیاس کی وجہ سے ایک اسمیل, نیچرل اسمیل ایک پیدا ہوتی ہے, وہ والی اسمیل کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے پیارے کے پاس جائیں, اپنی امی کے پاس, اپنے والد کے پاس, اینڈ ایون اپنی بیوی کے پاس بھی آپ جاتے ہیں, بچوں کے پاس جاتے ہیں, یہ ایسی اسمیل ہے جو کہ آپ اپنے سب سے قریبی رشتے دار کے پاس بھی چلے جائیں گے نا, تو آپ کے اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہوگی وہ پٹ آف ہوں گے.
اور یعنی غور کرنے والی چیز ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے کی جو خوشبو ہے یہ میرے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ یعنی اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے بندے کے لیے, یعنی یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کے بندے کے لیے. بیوٹیفل. اور آخری جو حدیث ہے لیلۃ القدر کے بارے میں سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever stands in prayer on the night of decree with faith and seeking reward, all his past sins will be forgiven. سبحان اللہ. یعنی that one night you just have to catch, اور وہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی. زیادہ تر لوگ 27ویں کو سمجھتے ہیں, خیر اس کے دلائل موجود ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کو چیز کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہی سوچنے کا حکم دیا ہے کہ تم ہر رات کو تصور یہی کرو کہ وہ لیلۃ القدر, ایون نائٹس میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اور نائٹس میں زیادہ آتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 10 راتوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا. تو میرے خیال میں پہلا اسٹیپ برو وہ ہے کہ نا ہم وہ ریوائز کریں وہ چیزیں تاکہ وی فیل ایکسائٹیڈ. تو اس کا میں ایک کرکس علی بھائی سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اگر پریپیئر کرنا ہے رمضان کے لیے, اس کے لیے نا موٹی 3 چیزیں ہیں جو میں نے اپنے نزدیک ایک بائیفیکیشن بنائی ہوئی ہے. نمبر 1 جو بات بھی آپ نے کی ہے وہ اصل چیز ہے آغاز کے اندر کہ آپ کو رمضان کا ورچو پتہ ہو کہ رمضان کا ان اٹ سیلف جو فضیلت ہے وہ کیا ہے. اور آپ نے حدیثیں ذکر کی ہیں ماشاء اللہ بڑی پیاری. یہاں پہ ویسے خیر کچھ کلر کوڈنگس ہوئی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس نا کوئی اس طرح میں اپنے نزدیک لکھتا تھا کہ رمضان کے اپنے ورچوز کیا ہیں, افطار کے ورچوز کیا ہیں, سحری کے ورچوز کیا ہیں. یعنی ہر چیز اگر آپ یہ جانتے ہو نا, اور اگر آپ کو کسی چیز کا وائے نہیں پتا تو اس کے لیے آپ کو موٹیویشن کبھی بھی نہیں مل سکتی. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیز میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں تب آپ اس کے لیے اسٹرائیو بھی کریں گے. تو اگر کسی بندے کو اگر یہ پتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے اوپر, تو اس بندے کے پچھلے گناہ معاف ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے انسان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. اور نمبر 1 تو یہ چیز ہے. نمبر 2 پریپریشن کے لیے بھائی رمضان کا نا پرپز اپنے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ رمضان سے میں نے جب ایگزٹ کرنا ہے نا تو میں نے اسے لے کے کیا نکلنا ہے. اور وہ پرپز اگر آپ بڑی ڈفرینٹ چیزیں بیان کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کرکس ایک چیز پہ جا کے ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بندے بن جاؤ. اور علی بھائی تقوی اگر آپ خلاصہ اس کا نکال لیں, تقوی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے. اصل تقوی یہ ہے. تو اگر میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میں پچھلے رمضان سے کچھ لے کے نکلا ہوں کہ نہیں, تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی ذات کے اندر کتنی نیگیٹو جو چیزیں تھیں میں نے چھوڑی ہیں. ایک بات علی بھائی میں بار بار کرتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی کرتا ہوں, ویسے بھی ذکر کرتا ہوں کہ علی بھائی مجھے اور آپ کو نا, ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمیں نا دوسروں کی برائیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ فلاں بندے کی برائیاں بتاؤ, میں اور آپ شاید ایک پوری لسٹ بنا دیں, لیکن جب بندے سے کہا جائے کہ یار اپنی برائیاں ذرا دیکھو تمہارے اندر برائیاں کیا ہے, تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ معاملہ علی بھی بڑا الٹا ہونا چاہیے. اپنی خامیاں, عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی خامیاں انٹروسپیکشن زیادہ کرتا ہو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. سو پرپز میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینی ہے, کیا میرے اندر نگیٹو ٹریٹس ہیں. اور آخری بات علی بھائی دیٹ از رمضان کی تیاری. وہ پری رمضان بھی ہے, پوسٹ رمضان بھی ہے. پری رمضان میں نمبر 1 چیز علی بھائی ایک انٹینشن ہونی چاہیے کہ یار اس رمضان میں نے کچھ کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 علماء مثال دیتے ہیں اس کی کہ آپ نے اگر کوئی ریس بھاگنے لگے ہیں, جیسے ہم نے ابھی فرینزی موڈ کی بات کی تھی, اگر آپ ریس بھاگنے لگے ہیں, ریس بھاگنے سے پہلے یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے بیگز اپنے ساتھ کوئی پہنے ہوئے ہیں بھاری بیگز, آپ اس کے ساتھ اگر بھاگیں گے تو آپ اچھا نہیں پرفارم کر پائیں گے. سو علماء کہتے ہیں رمضان سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ کرے انسان, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری جو رمضان کی پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہو. تو توبہ کریں, 2 رکعت وضو کریں اچھے سے, 2 رکعت نماز ادا کریں تنہائی میں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ایکنالج کریں اپنے گناہوں کو, یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یا اللہ تو میری ان غلطیوں کو دور کر میرے سے. اینڈ نمبر 3 اس کے بعد علی بھائی رمضان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس رمضان میں اصل چیز کیا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں, یا اللہ مجھے اس رمضان کا حقیقی جو پرپز ہے وہ کسی طریقے سے اللہ میں اچیو کر لوں. اینڈ آخری چیز علی بھائی جو میں سمجھتا ہوں جو بہت پریکٹیکل ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. اور اس کو آپ 2 چیزوں میں بائیفیکیٹ کر لیں. نمبر 1 میرا ریگولر روٹین کا اسکیڈول کیا ہے. اکثر لوگ نا یہ ساری اسپریچول پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی ٹائم کی پلاننگ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ٹیبل کیسا ہے. فار ایگزامپل اتنا ٹائم سحری کا ہے, اس کے بعد میں نے اذکار کرنے, قرآن پڑھنا ہے, نیپ لینا ہے, میں نے آفس جانا ہے, اسکول جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے. یعنی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, ویک ڈیز میں کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, ویکینڈس پہ کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ نے کس سلاٹ میں قرآن پڑھنا ہے, کس سلاٹ میں آپ نے بیٹھ کے دعائیں کرنی ہے, کہاں پہ آپ نے اذکار پورے کرنے ہیں, کیونکہ آپ کی روٹین تو چلتی رہنی ہے.
آپ نے جاب سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا, آپ نے پڑھنے سے گھر تو نہیں بیٹھ جانا. سو اس سے آپ, اور ایون سلیپ مینجمنٹ کے لیے بھی بڑی انپورٹنٹ ہے, مینیج کیا جائے. اکثر لوگ سلیپ مینجمنٹ کے اندر خاص طور پہ آخری 10 راتوں میں فیل کر جاتے ہیں. تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل ضرور بنائیں. اور ایک چیز دیٹ ہیلپس می آؤٹ از کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے رمضان میں میرے جو فیلیئرس تھے اس کی کیا وجوہات تھیں, صحیح. ریزنس کیا تھے میں فیل ہوا. جس طرح فار ایگزامپل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے آخری 10 راتوں میں میں نے سلیپ مینجمنٹ اچھی نہیں کی, میں فیل کر گیا. شروع میں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا نہیں, ٹائم نہیں نکالا, جس کی وجہ سے میرا جو قرآن کا ٹارگیٹ تھا وہ پورا نہیں ہو پایا. سو اپنے فیلیئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ پہلے میرے سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں, اور یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ اگر آپ ورک کریں تو سیریس ہو کے بیٹھیں, گھنٹہ ایک تنہائی میں بیٹھیں, سکون سے کمرے میں بیٹھیں, پیپر پکڑیں, پین پکڑیں اور یہ پلاننگ کریں, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. زبردست, ماشاء اللہ.